حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ہارون نامی بزرگ تھے، عبادت گزار، عابد، زاہد بزرگ۔ جب ان کا وصال ہوا تو اس کے جنازے میں ہزاروں لوگ تھے، دیگر لوگوں کے علاوہ 40,000 افراد اس جنازے میں وہ موجود تھے جن سب کا نام ہارون تھا۔ 40,000 افراد کا ایک ہی نام، کیا؟ ہارون۔ اس سے پتہ چلا کہ گزشتہ امتوں کے لوگ بھی اپنے نبیوں اور صالحین بندوں کے نام پر نام بکثرت رکھتے تھے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے، یہ برکت کا باعث ہے، مستحب ہے۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک شہزادے کا نام ابو الانبیاء خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھا، یعنی اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا، اور اپنے غلاموں کو بھی ترغیب دلائی، تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، اور فرمایا صاحب فضیلت لوگوں کے ناموں پر نام رکھو اور اپنی حاجت خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو، نورانی صورت والوں سے۔ نورانی صورت والے کون ہیں؟ اولیاء اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے اچھا ادب سکھائے۔ افسوس آج کل اکثر والدین اپنے بچوں کے نام انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے مبارک ناموں پر رکھنے کے بجائے فلمی اداکاروں، گلوکاروں، فنکاروں، کھلاڑیوں، فساق و فجار، دنیا داروں، کافروں، مشرکوں کے ناموں پر نام رکھتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں۔ آج کل جو لوگ نام رکھتے ہیں، کئی نام تو ان کا معنی خلاف اسلام ہوتا ہے، کئی نام بے معنی ہوتے ہیں، بس لوگوں کو شوق ہے کہ جناب کو یونیک نام ہونا چاہیے، منفرد نام ہو، پہلے کسی نے سنا نہ ہو، انوکھا نام ہونا چاہیے، چھوٹا نام ہونا چاہیے۔ شیلا رکھ لیں گے، جولیا رکھ لی، پنکی رکھ لی، لوسی رکھ لی، بیبی، شانو، مانو، رانو، گوگا وغیرہ، اس طرح کے نام رکھنا تو گوارا کر لیتے ہیں، مگر انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھنا، صالحین کے ناموں پر نام رکھنا انہیں پسند نہیں آتے۔ اور اگر کوئی مشورہ دے دے کہ یہ فلاں نبی کا نام ہے، آپ رکھ لو، یہ فلاں نیک خاتون کا یہ نام تو پرانا ہو گیا، یہ نام تو اب کسی کو فاطمہ نام پرانا نام ہو گیا، تو بزرگ جو ہیں وہی کہلائیں گے جو پرانے ہو گئے، پرانا نام ہے جی، یہ تو اتنے لوگوں کا نام ہم نے سنا ہے۔ ارے دیکھو وہ 40,000 آدمی ایک جنازے میں ایک ہی نام کے موجود ہیں، اگر ایک سے زیادہ نام والے ہو گئے تو کیا حرج ہے؟ اب ذرا معلومات کے لیے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، آپ کا ذوق بھی ہوگا اور معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں جناب یہ نام تو پرانا ہے، خاندان میں ایک نام رکھا گیا وہ نہیں رکھیں گے، محلے میں بھی رکھا جائے نا، او یہ تو فلاں گھر والے کا نام ہے، نہیں یہ نہیں ہم نے رکھنا، او یہ تو فلاں کا نام ہے ہم نے نہیں رکھنا۔ اب دیکھیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 3 صاحبزادوں کا ایک ہی نام تھا محمد۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد آپ نے کئی شادیاں کی، ان سے اولاد ہوئی، 3 صاحبزادوں کا نام کیا تھا؟ محمد۔ اور سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اب انہوں نے اپنے 2 شہزادوں کا نام محمد رکھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹوں کا نام علی ہے،
وہ پہچان کے لیے علی اکبر کہہ دیتے ہیں، علی اصغر کہہ دیتے ہیں، علی اوسط کہہ دیتے ہیں، نام علی ہے تینوں کا، باپ کا نام بھی علی، بیٹوں کا نام بھی علی، اور ایک نہیں تینوں بیٹوں کا نام علی۔ ہمارے تو خاندان میں ایک نام آ جائے ہم نہیں رکھتے، یا ایک ہی گھر میں تین ایک ہی نام کے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کہ تینوں بیٹوں کا نام محمد تھا۔ مولانا روم کا نام محمد، ان کے باپ کا نام محمد، ان کے دادا کا نام محمد۔ امام غزالی کا نام محمد، ان کے باپ کا نام محمد، ان کے دادا کا نام محمد۔ اب ذرا اور معلومات سنیے، امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تینوں صاحبزادوں کا نام کیا بتایا؟ علی۔ امام زین العابدین ان کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق، ان کے پڑ پوتے ہیں امام محمد تقی، ان سب نے اپنے بیٹوں کے نام علی رکھے۔ ایک خاندان میں علی نام کے کتنے ہو گئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے صاحبزادے کا نام بھی علی۔ حضرت مولا علی کے دو بیٹے جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے حسن و حسین، ان کا نام کیا؟ حسن اور حسین۔ امام حسن نے اپنے بیٹوں کا نام بھی حسن اور حسین رکھا، باپ کا نام بھی حسن، بیٹے کا نام بھی حسن، بھائی کا نام بھی حسن، بیٹے حسین، بیٹے کا نام بھی حسین۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پتہ چلے، جو آج ہم نے ایک ناک لگا لی ہے کہ ایک نام رکھا گیا کتنا ہی خوبصورت نیک کیوں نہ ہو، وہ ہم نے اب نہیں رکھنا، ہم بس نہیں جی ہم رکھیں گے، لوگ تنقید کریں گے، باتیں بنائیں گے، تو اسلام نے ایسی قید نہیں لگائی۔ دیکھیے سرکار کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ سرکار نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، عبداللہ رکھا۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے، امام حسین نے، امام زین العابدین نے، امام محمد باقر نے، امام جعفر صادق نے، امام موسیٰ کاظم نے اپنے صاحبزادوں کے نام عبداللہ رکھے۔ حضرت علی اور حسن مجتبیٰ نے تو دو دو بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے۔ اور سرکار کے بہت سے صحابہ کا نام عبداللہ۔ سرکار کی دو ازواج مطہرات کے نام زینب ہے، ایک زوجہ مبارکہ کا نام برہ تھا، آپ نے تبدیل کر کے زینب رکھ دیا۔ زینب پہلے موجود تھی، اگلی کا نام زینب رکھ دیا، بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام زینب رکھ دیا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ، امام محمد باقر، امام موسیٰ کاظم، انہوں نے بھی اپنی صاحبزادیوں کا نام زینب رکھا۔ امام موسیٰ کاظم نے تو اپنی دو بیٹیوں کا نام زینب رکھا۔ سرکار کی چوتھی شہزادی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا، چار شہزادیاں۔ حضرت علی المرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، امام حسین، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام محمد تقی نے بھی اپنی صاحبزادیوں کا نام فاطمہ رکھا، بلکہ امام موسیٰ کاظم نے تو دو شہزادیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے نام اچھے رکھنے کا حکم فرمایا ہے، لہذا محض منفرد، یونیک، انوکھے نام کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔